جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت مرض کے اندر تھے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر کو کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں. کر رہا ہوں کہ مجھے نبی نے ایک آپ وصیت دکھا دیجئے کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد میرے جانشین حضرت ابو بکر ہوں گے. اگر یہ وصیت ہوتی تو کبھی بھی وہ اجماع نہ ہوتا. ہم خلافت حضرت ابو بکر کو تسلیم نہیں کرتے، ہم انہیں خلیفہ مسلمین بعد رسول نہیں مانتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پہ ہم لوگ شیعہ ہیں. ورنہ اگر ہم حضرت ابو بکر کو خلیفہ اللہ مان کے لیں رسول ہم صلی سنی اللہ کہلائیں علیہ گے، شیعہ نہیں کہلائیں گے. علامہ صاحب کی بات پہ اتفاق ہے. سلیکشن وہ لوگ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں، وہ ان کا اپنا مسلک ہے، آپ میرا نہیں، میرا نہیں، میرا یہ لوگوں کی طرف لوگوں اللہ نے یعنی پہلے ہی خلیفہ سے ہم جو سسٹم لے کے مطلب نبی نے نہیں کیا. آگے میں بھی یہ کہہ رہا تھا، ایسا ہے خود نبی نے امام بنایا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی امیر نہیں بنایا. بنایا بالکل بنایا. ہم کہتے ہیں نا کہ نظام حیات تو ہے، مگر یہ کیوں سننے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہیں، آپ ریاست مدینہ کے امیر ہیں، مگر آپ کے جانے کے بعد کوئی امیر نہیں ہے، کوئی نظام حکومت نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیہ مجیدہ قرآن مجید کے دو مقامات پہ کم سے کم آئی ہے. ایک سورہ توبہ آیت کا نشان 33 ہے، اور ایک سورہ صف آیت کا نشان ہے 9. اور دونوں مقامات پہ بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ انہی جو ہے مفاہیم کے ساتھ تکرار ہوئی ہے. وہ اللہ کے جس نے رسول کو بھیجا، ارسلہ بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ تمام دینوں پر اس دین حق کو اور اس راہ ہدایت کو غلبہ حاصل ہو. سبحان اللہ. اب چاہے مشرک اس کو ناپسند کریں، مشرک اسے نہ چاہیں، یہ جو غلبہ ہے، یہ جو اظہار ہے، یہ جو دین حق کا غلبہ ہے تمام دیگر ادیان پر، یہ اسی حکومت اسلامی کے ذیل میں ہوگا جس حکومت اسلامی کے حاکم کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے. اب سوال جو آپ نے کیا وہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ حساس اور جو ہے نازک سوالات کرنے کے عادی ہیں، اور ہمیں جو ہے ان نازکیوں سے پھر گزرنا پڑتا ہے، اور مختلف تاریخ اسلام کی دردناک اور المناک پگڈنڈیاں کہ جس میں کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حق سمجھتے ہیں تاریخ کے مطالعے کے بعد، اور صرف یہ نہیں کہ صرف میری کتاب میں کیا لکھا ہے اور میرا دماغ کیا کہتا ہے اور میری سوچ کیا کہتی ہے. تاریخ اسلام کا یہ ایک المناک ترین حصہ ہے، المناک ترین دور. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری کتاب ہو یا ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہو، دونوں کی کتابوں میں ایسے وقائع موجود ہیں جس کو کوئی بھی اگر نگاہ عقل سے دیکھے، غور و فکر سے، شعور سے، فہم و فراست سے جب پڑھے تو اس کے دل میں چپتے ہوئے سوالات اٹھیں گے، اور بقول آپ کے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ جو ہے بجھتے ہوئے چراغ جو نا وہ جلنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ حاکم ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ ریاست مدینہ کے حاکم ہیں اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. وہ پوری کائنات کے حاکم ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق. یہ نہیں کہ فقط ریاست مدینہ کے حاکم ہیں، ٹھیک. اور ساری کائنات میں چپے چپے پر اگر کسی کو فیض حکومت ملا ہے تو بالتصدق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. امیری زیبا ہی ان کے لیے ہے. کوئی بھی اگر امیر بن رہا ہے تو ان کے صدقے میں. واہ واہ. اب یہ کہ سوال میرا صرف اتنا سا ہے، اور وہی بجھتے ہوئے چراغ کو تھوڑی سی مدھم سی روشنی دینے کے لیے شاید کہ یہ جل اٹھے، اور شاید کہ یہ حق کی راہوں کو ہمارے لیے ہموار کرے، اور شاید کہ یہ ان اذہان عالیہ کے لیے رہنما واقع ہو کہ جو ذہن یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حق چاہیے، ہم حق کی تلاش میں ہیں، ہم طالبان حق ہیں، ہمیں حق چاہیے، ہم دلیل کو دیکھتے ہیں. صحیح مسلم میرے برادر محترم بیٹھے ہیں، وہ یہ بہتر بتائیں گے، صحیح بخاری کے بارے میں بہتر بتائیں گے کیونکہ یہ پڑھتے ہیں. ان کے یہاں دورہ بخاری ہوتا ہے، دورہ حدیث، دورہ مسلم ہوتا ہے، دورہ مشکات شریف ہوتا ہے. ایسے آیت اتنا بھری پڑھی ہیں. کتاب الوصایا، کتاب الجنائز آپ اٹھا کر دیکھیے. مومن اور مسلم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ ما ينبغي للمرء یا للمسلم یا للمؤمن، اختلاف نسخ کے ساتھ، ما ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت خده. خد کہتے ہیں گال کو. ایک مرد مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک شخص کو سونا نہیں چاہیے. سزاوار نہیں ہے کہ وہ سوئے، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے گال کے نیچے ہو. یعنی جب بھی وہ سوئے، یہ امام مسلم ابن حجاج نشاپوری اپنی کتاب مسلم میں نقل کر رہے ہیں. بخاری میں جو ہے امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرد مومن کو وصیت کو گال کے نیچے رکھ کے سونا چاہیے. ما ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت مخدته. مخدہ کہتے ہیں تکیے کو. مرد مومن کو سونا نہیں چاہیے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے ہو. میرا سوال یہ ہے، اور اس سوال کا مجھے قبلہ سے بھی جواب چاہیے اور پوری امت مسلمہ سے جواب چاہیے. میں ایک عام بندہ بن کے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ نبی، وہ محمد مصطفیٰ جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ، جس نے ساری امت کو، جس ہستی نے یہ تعلیم دی کہ تمہاری وصیت تمہارے گال کے نیچے، تمہاری وصیت تمہارے تکیے کے نیچے، مسلمانوں کو اسی امیر، اسی ختمی مرتبت، اسی کامل ترین ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کی وصیت کیوں نہیں ملتی؟
वसीयत ही नहीं मिलती। वसीयत ही नहीं मिलती, कहते कोई वसीयत ही नहीं थी। मैं आपकी जो बात हो तो मुफ्ती साहब से जी, ये जी, पूछ बिल्कुल, लूं जी, बिल्कुल। कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हर मोमिन को वसीयत लिखनी चाहिए, बल्कि इसको मना करार दिया कि ना हो कि अल्लाह के रसूल की वसीयत नहीं है। सवाल आपने कुछ और किया था, वो जवाब कहीं और ले गए हैं। बिल्कुल वसीयत हम सबको लिखनी चाहिए, हुक्म है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कोई पता नहीं कि बुलावा कब आ जाए अल्लाह की तरफ से और हम चले जाएँ। इज़ा जा अजलुहा ला युअख्खर, जब वक्त आ जाए एक लम्हा भी पीछे नहीं हटता। ठीक है, अब वो किस वसीयत की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। तो अगर कहीं है तो लाया जाए, दिखाया जाए क्या वसीयत है। इनके पास नहीं है, लेकिन क्या वसीयत है आपके पास है, किसी और के पास है? क्योंकि हम इस पे तो इत्तेफाक कर रहे हैं कि उम्मत है, ये है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल का हुक्म है और हुक्म आपका पूरी कायनात के लिए है। और ये नहीं सकते कि खुद ना करें। आपको और मुझे, हम दुनिया में इतने लगन है, हमें मौत की फ़िक्र नहीं है। इतना ज़रूर होना चाहिए कि हम मौत की फ़िक्र करते हुए अपनी वसीयत अपना साथ लिख के रखें। ये तो हुक्म हो गया। अब इन्होंने दूसरा इशारा किया कि अल्लाह के रसूल से जब आपने फरमाया तो आपकी वसीयत कहाँ थी? इनके तशा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाए इतने ज़्यादा हैं, इसके मुतालिक आइम्मा ने बाकायदा कुतुब लिखी हैं। अच्छा, पूरी कुतुब। कहीं अबू दरदा फरमाते हैं औसानी खलीली, कहीं हज़रत उमर फरमाते हैं औसानी खलीली। अच्छा। कि मेरे दोस्त ने, मेरे रफ़ीक ने, मेरे खलील ने मुझे नसीहत की। अबू दरदा की हदीस कि औसानी खलीली ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुझे काट दिया जाए, तुझे जला दिया जाए, फिर भी शिरक ना करना। किसने ये आपकी नसीहत वसीयत है। की? वसीयत किसने की? किसने अल्लाह के की? रसूल। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता पूरी कुतुब हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसाया क्या थी। और उसीकुम बित्तक़वा, उसीकुम बित्तक़वा। कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़इन्नहा जुम्माउ कुल्लु खैर, मैं तुम्हें तक़वे की नसीहत करता हूँ, हर इबादत का मरकज़ है, हर इबादत वसीयत का नामा नहीं है आप कह रहे हैं, ये मुख्तलिफ मकामात पे की हुई वसीयत है और अल्लाह के नबी नसीहत है। की वसीयतें ही हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन को एक दूसरे के लिए नासिह होना चाहिए, और आपकी हर नसीहत उम्मत के लिए वसीयत थी। कोई जानशीनी की भी वसीयत नहीं है। वसा यूसी का वसा का मैंने क्या होता है? पैगाम देना। वसा का मैंने क्या होता है? किसी को सबक देना, किसी को कोई चीज़ बताना। तो यही अल्लाह के नबी ने जो पैगाम बताया आपकी वसीयत है। उम्मत को चाहिए कि इन वसाए पर अमल करो। कितनी वसीयत है जिस हम खास जुमरे में लेके जा रहे हैं, उस खास जुमरे को छोड़कर हम उमूम की तरफ उसको भी क्यों छोड़ के, अगर हम इसको उम्मूम समझने की की कोशिश तरफ करें कि अल्लाह के रसूल ने एक तो वसीयत नसीहत के पहलू में की है जो लाजिम हमें पकड़नी है, क्या अपने बात कोई निज़ाम देने की वसीयत की है? क्या हमारे पास है? मैं अल्लामा साहब आपसे जवाब ले लूं, क्या है? जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत मर्ज के अंदर थे, आपने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, आप अबू बकर को कहें लोगों को नमाज पढ़ाएं। मुस्नद अहमद की हदीस है, अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है इन्ना अबानी कस सकीम, अल्लाह के नबी मेरे अब्बा बीमार हैं। आप किसी और को कह दें, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद है रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, असदुल्लाह अल्लाह के शरीफ वो मौजूद हैं, दीगर सहाबा इकराम मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यंबग़ी लिक़ौमिन, किसी कौम के लिए जायज़ नहीं है कि इमाम बन जाए और फ़ीहिम अबा बकर, उनमें अबू बकर मौजूद हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले पे किसे खड़ा किया? वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 नमाजें जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ी। हज़रत उमर ने तो यही कहा था ना, जिसको अल्लाह के नबी ने हमारे मुसल्ले का इमाम बनाया है, हम उसे अपने उमूर दुनिया का भी इमाम और अमीर बनाते हैं। अल्लामा साहब ये वसीयत तो मिल गई ना हमें, अब क्या इनकार है? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमने जो टॉपिक चूज़ किया है, जो मौजू है सुखाने, उससे नहीं हटाना चाहिए। आपने मुझसे सवाल ये किया था कि बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम हुकूमत क्या है, अमीर कौन है, आपने ये सवाल किया था ना। मैंने उस पर एक क्वेश्चन रेज़ किया, उस पर एक मैंने सवाल उठाया कि वो नबी जो कि हमें ये तक बता के जा रहा है कि मिसवाक वर्टिकली यूज़ करना है कि हॉरिजेंटली यूज़ करना है, वो नबी जो हमें छोटी से छोटी बात बता के जाए, उस नबी ने ताकीद की वसीयत करो। अहम तरीन चीज़ देखिए, हुकूमत अगर है इस्लामी हुकूमत तो आपके सारे मामलात बेहतर हैं। अभी जब हम लोग हाकिम की तरफ जाएंगे और इस्लामी निज़ाम हुकूमत की तरफ, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में अदल होगा, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में हाकिम खौफ खुदा रखने वाला होगा, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में हुदूद इस्लामी का इजरा होगा, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में हर गुनाह से दूरी का हुक्म दिया जाएगा, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में हर इबादत की तरगीब दिलाई जाएगी, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में लोगों में खौफ खुदा बेदार किया जाएगा, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में अदल की, खौफ खुदा की, तकवा की, इस्लाम की, दीन की, ईमान की बात होगी। जब एक आप निज़ाम हुकूमत की बात करते हैं तो आप एक फ़र्द की बात नहीं करते, आप एक पूरी उम्मत की बात करते हैं। और इतनी अहम तरीन चीज़ के बारे में मुफ्ती साहब जो है ना माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल एक दूसरे सिमत पे लगे, औसानी खलीली और औसानी रफ़ीक़ी तो ज़िंदगी भर नबी ने फरमाया। मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे नबी ने एक आप वसीयत दिखा दीजिए कि नबी ने यह कहा हो कि मेरे बाद मेरे जानशीन हज़रत अबू बकर होंगे। अगर ये वसीयत होती तो कभी भी वो इजमा ना होता, तो मैंने जो सकीफ़े में इजमा हुआ किसको खड़ा वो किया इजमा था? ना होता। नमाज किसने पढ़ाई थी? नमाज पढ़ाना क्या ये अमीर बनाने की दलील है? नमाज पढ़ाना क्या ये हाकिम बनाने की दलील? नबी बीमार है, किसी को भी नमाज पढ़ा दे। अगर मसलन हज़रत अबू बकर को ना कहा होता, ठीक है, हमारे पास जो रिवायत है ये तो इनकी रिवायत है ना, मैं अपने मज़हब के मौक़िफ़ पे इस रिवायत को तस्लीम नहीं करता। एक शिया आलिम होने के नाते मैं इस रिवायत को, क्या है वसीयत इस हदीस के रद्द के लिए क्या इसमें कौन सा नुक्स है? जामे तिर्मिज़ी की हदीस है ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन युअम्महुम गैरुहु, इसमें क्या कौन सा रावी ज़ईफ़ है जो आप नहीं मानते?
میں اس حدیث پر دیکھیے ابھی میری نگاہ اس کی سند پر نہیں ہے جو میں کوئی بات آپ نے ایسے انکار غلط کر دیا. بیانی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ہمارے مذہب کے مطابق یہ حدیث درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. اس کے اوپر ہم دلائل رکھتے ہیں, اس کے اوپر ہم قرائن رکھتے ہیں. عقلی دلیلیں الگ ہیں, نقلی دلیلیں الگ ہیں, دونوں قسم کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم خلافت حضرت ابوبکر کو تسلیم نہیں کرتے, ہم انہیں خلیفہ مسلمین بعد رسول نہیں مانتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اسی عقیدے پہ ہم لوگ شیعہ ہیں. ورنہ اگر ہم حضرت ابوبکر کو خلیفہ اللہ مان کے لیں رسول ہم کا سنی فرمان کہلائیں گے, ہے, شیعہ نہیں کہلائیں گے. جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تمام کائنات میں رسولوں کے بعد جو اس امت کا سب سے افضل فرد ہے وہ جناب ابوبکر صدیق. موضوع حدیث موضوعات کی ایک لائن ہے بالکل. آپ نے چلیں موضوع ہم نظام پہ آ جاتے ہیں. علامہ صاحب نظام جو ہمارا مین ایجنڈا ہے, ٹاپک ہے. نہیں ربانی صاحب, جس کو اللہ کے نبی نے مصلی کا امام بنایا ہو, آپ اس کو کوئی چھوٹی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیا مستند نہیں, ان کی روایت کوئی مسجد نبوی میں نہیں مانتے. مسجد نبوی کے اندر بن گیا نا ایک بندہ امام آ گیا, چلو آئے نہ آئے, بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے یہ اور بات. ایک بندہ بن گیا, آپ مانے یا نہیں مانے, اللہ کے نبی نے صرف امام بنا دیا, بن گیا. اس میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شخصیت ہیں, اسد اللہ کے شعر ہیں, ان کے فضائل نہ ختم ہونے والے موجود ہیں. حضرت عثمان موجود ہیں, حضرت دیگر صحابہ موجود ہیں, سب کی موجودگی میں کی بات ہو رہی ہے. نہیں نظام دیا یا شخصیت دی؟ جب ان کو امام کیونکہ ان بنا کے بعد بھی تو کوئی آئے گا, دیکھو ان کے بعد آنے کا کوئی پیٹرن ہے یا ایک شخص ہے. حضرت نے ایک حدیث پڑھی وصیت والی, صحیح مسلم کی حدیث پڑھی. میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا لا نعدل بأبی بکر احدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ. ہم اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے, پھر جناب عمر بن خطاب کو مانتے تھے, پھر جناب عثمان بن عفان. وہ بتاتے کننا لا نعدل, صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی, ہم نے آمنا و صدقنا کی. جب میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں, عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں لا نعدل بأبی بکر. ان کے ابا کا ذکر نہیں کر رہے کہ میں اپنے ابا کا ذکر کروں کہ میرے ابا پہلے نمبر پر, کہتے ہیں لا نعدل بأبی بکر احدا, ابو بکر پہلے. ہم یہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں سارے صحابہ کا اتفاق تھا, میں اتفاق کروں یا نہیں کروں میرے سے کیا ہوتا ہے. جب صحابہ نے اتفاق کر لیا, آپ نے فرمایا کہ ایک نظام خلافت راشدہ دے دیا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین لوگ ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسی نظام سے پھر آگے بچے ہوں گے, یعنی اس نظام کی بھی تو ایک نسل ہوگی نا. تو وہ نظام میں نے کب کہا کہ نظام خلافت راشدہ دی؟ میں نے تو نہیں کہا, تو آپ ریکارڈنگ کھلوا کے چیک کر لیں, میں نے کہیں نہیں کہا نظام خلافت راشدہ کی بات. میں نے بات کی ہے خلافت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ان کے پاس بھی, ہمارے پاس بھی. ہم بعد رسول خلفائے اثنا عشر کے قائل ہیں, 12 اماموں کے. ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. ہمارے فرقے کو اسی لیے شیعہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ 100% دلیل ہے, ٹھیک ہے. ایسی دلائل تمام وہ روایات شیعہ سنی مصادر سے میرے استاد محترم مرحوم علی اللہ مقام علامہ طالب جوہری صاحب نے کتاب ان کی خلفائے اثنا عشر, اس میں ساری روایتیں جمع کر دی شیعہ سنی مدارک سے کہ خلفائے اثنا عشر کی کیا کیا روایتیں. یہ اپنے 12 امام بتائیں, ان کے مصادر میں حدیث معتبر ان کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی ان کے 12 امام کون سے. کوئی معتبر نہیں ہے, نہیں حدیث معتبر ہے یہ والی. اب آپ کہیں گے موضوع ہے تو آپ اس کی دلیل پیش کیجیے گا کہ بھائی کیوں موضوع مانتے ہیں. ایسی حدیث ہے ٹھیک ہے, 12 اماموں کی کوئی بھی ہو, جی اثنا عشرہ ائمہ کی کوئی ایسی حدیث ہے؟ کوئی نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں. میں ان کی خدمت میں انشاءاللہ ان سے پروگرام کے بعد ملنے جاؤں گا. جو میں نے صحیح بخاری کی پیش کی, جو میں نے صحیح بخاری کی پیش کی متواتر حدیث لا نعدل بأبی بکر احدا, اس کو تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور اپنی حدیث جو حسن لغیرہ ہے, حسن لغیرہ ضعیف کی ایک قسم آتی ہے, حسن لغیرہ جو تو بڑھ جاتی ہے, اس کو یہ متواتر کے طور پر مجھ پر قائم کر رہے ہیں. اچھا نظام کیا علامہ؟ میں دیکھیں, میں ایک نہیں, میں پہلی بات مکمل ہو جائے ورنہ پھر پروگرام اسی طرح متفرقہ اور تتر بتر چلتا رہے گا, ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. میرا سوال ہے ایک طالب علمانہ سوال, ایز اے اسٹوڈنٹ میں مفتی صاحب کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے آپ سمجھے یہ سوال کر رہا ہوں کہ قبلہ استاد محترم آپ مجھے یہ بتائیے, قبلہ مولانا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے وصیت کر دی تھی, میں نے مان لیا, میں شیعہ ہوں, میں نے مان لیا, تسلیم کر لیا کہ حضرت ابوبکر کو امیر بنایا تھا, اور یہ امیر بنانا ثابت ایسے ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی, ٹھیک ہے. تو سقیفہ میں بیعت کیوں لی جا رہی تھی جب امیر بنا دیا؟ یہ تاریخ ہے. اب یہ تاریخ ان سے بھی پوچھیے, مجھ سے بھی پوچھیے, اور سارے عالم اسلام سے پوچھیے کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان نبی اکرم کے جنازے میں موجود نہیں تھے, غائبانہ نماز جنازہ پڑھی, کیونکہ سقیفہ میں حضرت ابوبکر کی خلافت کے لیے حضرت عمر سب کو جمع کر رہے تھے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان نبی اکرم کے جنازے میں موجود نہیں تھے, غائبانہ نماز جنازہ پڑھی, کیونکہ سقیفہ میں حضرت ابوبکر کی خلافت کے لیے حضرت عمر سب کو جمع کر رہے تھے کہ ابوبکر کی بیعت کی جائے. حضرت عمر سب لوگوں کو لا رہے تھے, انصار سے, مہاجرین سے, ادھر سے ادھر سے. اگر نبی آرڈر کر چکے تو پھر تو یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ نبی کی وصیت کے بعد, نبی کے آرڈر کے بعد وہ لڑ رہے ہیں کہ اس کو امیر بنایا جائے. تجدید وفا تو ہوگی نا, عمل تو ہوگا. دیکھیں نبی کے حکم کے بعد کون سا تجدید وفا, نبی کے حکم کے بعد تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا. اگر اجازت دیں یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. اس لیے خلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پرواز, صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے,
آپ حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ پڑھیں نا, وہ کہتے ہیں واللہ ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا, وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے. وہ کوئی یہ کہے, کہنے لگے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن میں اڑا دوں گا. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, اس سے آپ آگ نہیں, نہیں ایک پھیر بات ہے سکتے. تو کیسے بنو ثقیف پہنچ گئے؟ اللہ کے نبی کا جسد موجود ہے, آپ دنیا سے پرواز فرما چکے ہیں, تو وہ بنو ثقیف میں بھی بیعت کر رہے تھے, وہ نبی کے اشارے پر آپ جان بھی دینے کہنا چاہ رہے والے. ہیں کہ اللہ کے رسول کا نماز جنازہ ہوا ہے اہتمام کے ساتھ؟ نہیں, نماز جنازہ نہیں ہوا, آپ سب کے لیے دعائیں کی گئی, آ کر کوئی اس طرح کا نماز جنازہ دعائی تو ہوتی ہے اور کیا. نہیں, جیسے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں, باقاعدہ ایک امام مقرر ہوتا ہے, اس کے کسی نے جنازہ کیا پڑھایا اللہ کے رسول کی نماز یہ بات بالکل صحیح ہے, میں تائید کرتا ہوں کہ امام کوئی نہیں تھا. امیر کائنات نے یہ فرمایا کہ النبی کانا اماما حیا و میتا, نبی اکرم خود امام تھے, زندہ ہوں تو وہ امام, اور دنیا سے چلے گئے تو امام. تو تم امام بنا کے کسی کو جماعت نہیں پڑھنا, ایک ہی صف کھڑی کرو, جماعت پڑھ کے چلے پھر جاؤ. آپ نے حضرت علی کو امام کیوں بنایا؟ کس چیز میں؟ اگر اللہ میں نماز جنازہ کی بات کر رہا ہوں, پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں. امام تو ہیں, آپ نے اس حدیث کو اگر وزن بنایا کہ وہ زندہ بھی امام ہے اور میت میں بھی امام ہے, ماتا کے بعد. کیونکہ خود نبی نے امام بنایا, ہم نے اس لیے بنایا, ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے, نبی نے امام بنایا ابو بکر صدیق کو, کہنے لگے ہم اس لیے بنائے. خود نبی نے امام بنایا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو, ٹھیک ہے, اور حضرت ابوبکر کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی امیر نہیں بنایا. بالکل بنایا. آپ بنی ثقیف کے یہ بات یہاں تک کہ آپ کہہ رہے ہیں ثقیف نہیں ہوا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ثقیفہ پہ کچھ نہیں ہوا. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بنی ساعدہ 1000 سال پرانی کتاب ہے, 1100 سال پرانی کتاب ہے, 1200 سال پرانی کتاب ہے, شیعہ سنی کتاب ہے, ہر کتاب میں سقیفہ بنی ساعدہ کا حوالہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کی کتابوں کی بات میں حضرت کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. اچھا, حضرت کی کتاب الفیہ کا حوالہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں اعلیٰ تھے, سب میں عرفہ تھے. کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ تسلیم کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں تسلیم کریں؟ آپ یہ وہ حدیث ہے آپ کی کتاب الفیہ, جو کہ آپ کو میں ابھی حوالہ دے دیتا ہوں, جو کہ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں پیسے دے کے گھڑوائی گئی. ان حدیثوں کی چرا نہیں, ویلیو نہیں, کہ امیر المومنین نے فرمایا. ہماری کتابوں کے اندر, میں اپنی کتابوں سے حدیثیں پیش کروں گا, بہت ساری کتابیں ہماری ایسی ہیں جن میں موضوع اور ضعیف حدیثیں موجود ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات؟ بالکل مانتے ہیں, کافی میں بھی ایسی احادیث ہیں, بالکل ہوں گی ہم لوگ, لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری یہ کتاب از اول تاخیر الف سے تک صحیح ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں صحیح بخاری, صحیح مسلم. اچھا, عجیب بات یہ ہے, خود امام بخاری نے بھی پوری کتاب کے لیے لفظ صحیح کا استعمال نہیں کیا. اصل کتاب ہے الجامع للبخاری, بعد میں صحیح بخاری کر دیا اس کو امت مسلمہ نے. صحیح مسلم کا نام نہیں, الجامع للمسلم ہے. نظام امامت کہوں, خلافت کہوں, کیا کہوں, اللہ کے رسول نے اور اسلام نے ہمیں کیا نظام دیا ہے لیڈرشپ کے لیے جس پہ ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ امامت کہیں یا خلافت کہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ من عند اللہ و من عند الرسول ہونا چاہیے. اچھا, یعنی اللہ کے ہم میں رسول اور اہل سنت میں بنیادی فرق یہ ہے, یہ قبلہ تسلیم کریں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کے بنائے ہوئے امیر کو نہیں مانتے. حضرت ابوبکر کو لوگوں نے بنایا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر المومنین کو سقیفہ میں انتخاب کیا گیا تھا, ہم کہتے ہیں امیر المومنین کا انتخاب اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے, ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کا انتخاب سقیفہ میں لوگوں نے کیا, تو ان کے پاس تعین امام لوگوں کے نزدیک ہے, لوگ امام کو متعین کریں گے. ہمارے پاس متعین کرنے والے اللہ اور رسول من جانب اللہ ہے, یا اجتماعی حیثیت میں ہم نے ایک سسٹم بنایا مسلمانوں اجماع کی نتیجے میں نکل کے آئی. خلافت راشدہ من جانب اللہ ہو سکتی ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارتاً پوری زندگی آپ کے سامنے تھی, میں حضرت کی بات کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے وضاحت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 جنگوں میں ہیں, 7 کون ہیں. نبی علیہ السلام سفر ہجرت میں ہیں, 7 کون ہیں. نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں, 7 کون ہیں. نبی علیہ السلام مکہ میں ہیں, 7 نہیں. صحابہ نے وہاں سے اخذ کیا. جب صحابہ نے اخذ کیا, یعنی من جانب اللہ ہے یا نہیں؟ صحابہ نے اخذ وہاں سے کیا کہ اللہ کے نبی کے اشارے موجود تھے. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کسی ایک صحابی نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے صحابہ اکرام, کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. ابو بکر صدیق ان کے دنوں میں اختلاف تو رہا, اس پہ روایات ہیں. سب نے کیا بھائی اختلاف, کسی نے نہیں کیا. آپ یہ پوچھیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے اختلاف نہیں کیا؟ وہ لوگ تھے 10-15 لوگ جنہیں جو ہے زور زبردستی, ٹھیک ہے. یہ آپ تاریخ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہمارے اور پاکستان کے اندر سلسلہ ہوتا ہے زور زبردستی. چلو ایک خلافت کا نظام معاملات ہو گئے, وہ والے معاملات ہیں. نظام حکومت اسلام کیا؟ میں ایک سوال پوچھوں, دونوں سے پوچھوں, مختصر سا ایک سوال ہے. اسلام کیا ہمیں نظام لیڈرشپ, جسے میں کہہ رہا ہوں, نظام حکومت دیتا ہی نہیں ہے, یا ہم پہ چھوڑ دیتا ہے, یا ہمیں دیتا ہے اور ہمیں پابند بناتا ہے کہ اس کو قبول کرو؟ کیا آج کوئی بھی ایک ایسی اسٹیٹ ہے مفتی صاحب جس میں اسلامی نظام حکومت ہے کمپلیٹلی, کوئی ایسی ہے؟ آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں موضوع کو چینج کرنے کا, اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا انداز ماشاء اللہ تعالیٰ, جو شروع کیا ہے اسی پہ رہنا چاہیے, تو اچھا ہے, اس میں مزہ آتا ہے آپ کو, کیونکہ دلائل کے انبار ہیں. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں معاملہ حساس نہ ہو, میں اس سے خوفزدہ ہوں کہ کوئی اس ان شاء اللہ وہ بھی صاحب معرفت. دیکھیے ہماری جو گفتگو ہے نا وہ علمی بنیادوں پر ہے, علمی ہونی بھی چاہیے, اور ہم دونوں آپس میں بھی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے, محبت کی بات بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. میں کتاب سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کی وجہ سے خلیفہ بنا دیا گیا تھا, تو میرا سوال تعلمانہ سوال, پھر وہی سوال کہ جو ہے بہت مؤدبانہ سوال, پوری زندگی کی بات کرو, پھر آپ نماز کو لے کے, ساری زندگی کی اب میں بات کرتا ہوں, ساری زندگی کی بات
کہ دعوت ذوالخیرہ سوال سے میرے لے کیا کر جواب آپ دے رہے ہیں؟ آخری وقت تک امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل کیوں پڑھیں؟ بھئی اگر بنانا تھا ابو بکر کو امیر، حضرت ابو بکر کو امیر بنانا تھا تو آپ ساری زندگی ان کے فضائل پڑھتے. آپ ساری زندگی فضائل پڑھیں امیر المومنین کے، اینڈ میں آپ نے کہا جی نماز پڑھا دو تو وہ خلیفہ بن گئے. یہ لاجیکل ہے؟ جو بالکل لاجیکل ہے. ساری زندگی فضائل ذکر علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی دور بھی جا رہے تو انہیں دیکھو تو عبادت، علی جو ہے امیر، علی روایتیں پیش کر جتنی جو ہے ان کی فضیلت کے لیے جو روایتیں ہیں کہیں وہ گے، پیش کریں. یہ تو کہیں گے اتنی روایات ہیں. حضرت علی کے میں نے چہرے آپ کو کے دیکھنا آپ کو عبادت ہے، یہ بالکل روایت ویسے ہی ہے میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر میں نے 3 جمعے پڑھائے اور وہ 3 بھی ناکافی ہوئے. ٹھیک ہے، زندگی پوری ناکافی ہے. مگر یہ ان کی حدیث اس حوالے سے بتائیں ان کہ کی عظمت کے لیے صحیح حدیثوں کو پڑھیں نا. یہ والی حدیث ضعیف متواتر ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بھائی اللہ کے ولی کو دیکھنا عبادت ہے. اس طور پر ٹھیک ہے اللہ کے ولی کو دیکھنا، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کہنے کہ ایک نماز پڑھا دی. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے متعلق کتنے فضائل بیان کیے ہیں. ابو بکر 17 نمازیں آپ نے نہیں 17 پڑھائی. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ. ہم اس پہ نہیں نہیں سنیں نا، وہ دوبارہ گئے اس پہ نا، جنابی وہ المودہ کی جائیں کتاب تو ہے. آپ ایک مانیں منٹ، جنابی اور المودہ میں کی جاؤں کتاب تو ہے. آپ نہ مانیں. وہ یہ روایت کیسے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں روایت صحیح ہے. جنابی المودہ میرے مسلک کی کتاب ہے نہیں، آپ کی مسلک کی. حافظ سلیمان القندوزی الحنفی، حنفی عالم ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کے قندوز کے رہنے والے. کیا ینابی المودہ 4 جلدوں پہ کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ انہوں نے منسوب اللہ کے نبی کی طرف نہیں کیا ہوگا. جیسے میں نے کہا جی، ہر ولی کی طرف اگر ربانی صاحب مجھے اگر ربانی صاحب اللہ کے ولی لگتے ہیں تو مجھے دیکھنا عبادت ہے. بالکل اللہ کے ولی نہیں کی کہہ طرف رہے دیکھنا. ہیں صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور روایت حضرت علی سے منسوب ہے. حضرت علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اسد اللہ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیا حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے؟ اگر انہوں نے کسی نے لکھ دیا ہے کیسے لکھ دی حدیث؟ نہیں موجود ہونا کافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابن ماجہ ہے، سیاستہ میں شامل ہے، اس میں کئی ضعیف حدیثیں ہیں. سنن نسائی ہے، سیاستہ میں شامل ہے، اس میں کئی ضعیف حدیثیں ہیں. آپ ایک پروگرام پورا رکھیں صرف اسی حدیث پہ، النظر الی وجہ علی عبادہ. ہو گیا جی، کر لیں اس پر، کر لیں اس پہ پروگرام. میں بالکل تیار ہوں. اور میں بھی انشاءاللہ حضرت علی کے وہ فضائل بیان کروں گا جو صحیح حدیث سے ہوں گے. نہیں سارے فضائل تو نہیں کرنا، ایک حدیث بس کافی ہے. 1 گھنٹے کا رکھے، 2 گھنٹے کا یا 5 گھنٹے کا، بندے حقیقت تیار ہوں 5 گھنٹے اس ایک حدیث پہ گفتگو کرنے کے لیے. ابھی اس نظام حکومت کر لیں. الی وجہ علی عبادہ، یہ حدیث اہل سنت کی کن کی کتابوں میں ہے اور کس نے اسے صحیح کہا ہے، کس نے حسن کہا ہے، کس نے ضعیف کہا، تو کیوں کہا، ساری بحث رکھ دیں گے. عالم اسلام کے سامنے یہ حدیث ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. مسئلہ سارا ہے کہ جب آپ اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا اور تھوڑا سا موضوع کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، آپ بھی سمجھ گئے کہ ویس ربانی بھائی اتنا کافی ہے، اس سے آگے مت لے جانا، معاملات بگڑ جائیں گے، آپ اسے باہر ہو جائیں گے سب. تو لیکن پھر بھی حضرت نے مانا نہیں، بات پوری کر کے چھوڑی. اب دیکھیں میں حضرت کے اعتبار ہے، اصل میں دونوں نام جو ہے نا اسد، اس کا تھوڑا سا اثر ہے. کیا یہ صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ پہ بھی رفاقت کا اثر ہونا چاہیے. رفیق نام ہے آپ کا. جی، یہ تو ان شاء اللہ رفاقت رہے گی، زندگی بھر رہے گی. تو میں نظام حکومت میں بات کرنا دیکھیے نظام حکومت، ایسے باری میری تھی، آپ نے لے لی. آپ بسم اللہ کیجیے، میں خاموش. علماء میں باریاں لگی ہوئی ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. ایک سوال کہ آج پریکٹیکلی کوئی ایسی اسٹیٹ، کوئی ایسا ریجن ہے جہاں پہ نظام حکومت جو اسلام نے دیا ہے وہ رائج ہے کوئی ایسی؟ اللہ تعالیٰ کو طرف بنا دے. لیکن آپ نے جو کہا اسلامی نظام حکومت کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنی چاہیے. لیکن کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے اب تک، کمپلیٹلی کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے. سعودی عرب تھوڑا قریب قریب ہے، اللہ کرے مکمل ہو جائے. بہت اچھی بات. علامہ صاحب آپ کے نزدیک کوئی ایسی ہے؟ نہیں، ایک بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. جن کو قریب مان رہے ہیں وہ اتنا دور ہے کہ سوچیے بھی مت. اچھا یہ ان کی رائے ہے. بن سکتی ہے. اب میں اس پہ آ جاؤں. کبھی بھی نہیں، پاسبل بھی نہیں. اچھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے بن سکتی ہے؟ بالکل 100% بن سکتی ہے. 100%. یعنی ہم فیوچر اپنا اچھا دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ پرنسپلز کیا ہوں گے؟ پھر ہم واپس آ جائیں کہ وہ پرنسپلز کیا ہوں گے کہ حضرت مطلب امام مہدی کے آنے پہ نظام حکومت اسلام کا آ جائے گا، آپ پہ ہمارا سلام ہو، تو وہ کیا پرنسپلز ہوں گے؟ وہ بن جانب اللہ ہوگی یا ہم اجماعی طور سے جمہور منتخب کر سکتے ہیں، کسی کو بھی امام مہدی بنا سکتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے رسول سے شروع کیا اور امام مہدی تک. ابھی امام مہدی کو تو بہت دیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی نظام حکومت، اسلام نے اس اسلامی نظام حکومت کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ہم اڑ گئے شروع سے ہی اور حضرت نے اڑا دیا وسائل سے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے. یقین کریں سوال کا جواب. انہوں نے پوچھا نبی کے بعد حاکم کون ہے؟ اختلاف شروع ہو گیا اس امت مسلمہ میں شیعہ بن گیا، یہ سنی بن گئے، یہ حضرت ابو بکر کی امامت کے قائل ہو گئے، میں امیر المومنین کی امامت کا قائل ہو گیا. دلیل کیا؟ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم دلیل والے ہیں، جدھر دلیل جائے گی ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. انہوں نے ایک بھی دلیل نہیں دی حضرت ابو بکر کی امامت پہ. نماز پڑھانا کون سی دلیل؟ لوگ سنیں گے کہ میں نے کتنی دلیلیں دی. نماز پڑھانا کون سی دلیل ہے امامت پر؟ آپ کے نزدیک کیا دلیل ہے؟ رسول اکرم جب بھی بیمار ہوں، اگر نماز پڑھانا دلیل ہے تو سینکڑوں دلیل ہے کہ نبی نے اپنی جگہ پر امیر کائنات کو کتنے مقامات پہ امیر بنا کے بھیجا ہے، کتنے مقامات پہ اپنا جانشین بنایا. غزوہ تبوک جس کی آپ بات کرتے ہیں اس میں کس کو نبی اکرم اپنی جگہ چھوڑ کے گئے؟ امیر کائنات کو چھوڑ کے گئے. اور حدیث منزلت سب سے بہترین دلیل امامت امیر المومنین کی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ حدیث منزلت کتاب بھی منکر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگر ضعیف ہے تو بیان کر دیجیے پہلے. آپ مانتے ہیں؟ آپ آگے بات پوری کریں. ہاں یا نہ؟ نہیں تو میری بات بیچ میں کاٹ دیتے ہیں. اس کو ہاں یا نہ حدیث منزلت
ایک دلیل ہے ان سینکڑوں دلیلوں میں سے جو امامت امیر المومنین پر ہے کہ اللہ کے رسول جو میں نے ابو بکر صدیق کی امامت پہ دی 50، میں آپ سے وہ صرف مزید ایک نظر آئی، صرف ایک نظر آئی. ہم تو حضرت علی جی آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ کافی آپ نے پڑھی. اور پھر اگین اس پہ آئے کہ ٹھیک ہے نظام شخصیت پہ ہی نظام ہے ہمارے. چلے حضرت علی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تصور کر لیجیے وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا، نظام کہاں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اس نظام جو ہے نا، نظام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نظام چلانے والا اللہ کی طرف سے ہوگا. آپ کیوں اس کو مس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی من جانب اللہ من جانب اللہ ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے اور اس عقیدے پر ہم دلیل رکھتے ہیں. تو پھر آج کہاں ہے وہ من جانب اللہ؟ وہ آج من جانب اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ پردہ غیب میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نظام چلا رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، لیکن وہ نظام ظاہری طور پہ نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق ساری کائنات میں اگر کسی کو بھی چارانے کا بھی رزق مل رہا ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا اگر نزول ہے، تھوڑا بہت بھی اگر مسلمانوں کا بقا ہے تو امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی برکات ہیں. اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو یہ زمین اگلے دن ختم ہو جائے گی، سارا کائنات کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. تو نظام ایک نظام موجود ہے، لیکن وہ حکومت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی موجود نہیں ہے. اس حکومت کے لیے ان کا آنا شرط ہے، اور اس حکومت کے لیے پھر جب آپ سوال کریں گے کہ حکومت چلے گی کیسے، ان کے پاس بھی روایت ہے، ہمارے پاس بھی، یسیر و بصیرت جدہی، امام زمانہ سلام اللہ علیہ اپنے جد کی سیرت پہ عمل کریں گے. نظام وہی نظام ہے جس کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ. نظام کوئی جدید نظام، کوئی الگ سے نظام نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو نظام، جو ان کی شریعت ہے، جو قوانین اسلامی وہ دے کر گئے، وہ معراج ہے، وہ تکمیل ہے. اس کے بعد اب کوئی نیا ورژن نہیں آ سکتا دین کا، کوئی اپڈیٹ ورژن نہیں آ سکتا، وہ آخری ہے. وہ اسی کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اس کو جو تطبیق اور جو امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے وہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ ہوں گے. اس کی بہترین بات ذہن میں آئی اور اللہ کی طرف سے آئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، میں کہہ رہا ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق آ گئے، مانتے ہیں، آ گئے، بن گئے. ٹھیک ہے، ایک چیز آ گئی ہے، بن گئے، اس کا تو اب انکار، بن گئے، ہو ایک فیکٹ ہے، ہو گیا، ہسٹری ہے. اب مانوں یا نہیں مانوں، آ گئے، ماننا پڑے گا کہ وہ خلیفہ رہیں اور 2 سال تک خلیفہ رہے، ماننا پڑے گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے اتنا اچھا موضوع کا انتخاب کیا، یہ میں تو علمی مواد ہے اور لوگوں کو اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے. انل حکم الا للہ، علامہ صاحب کی بات پہ اتفاق ہے. سلیکشن وہ لوگ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہوگا. نہیں، وہ ان کا اپنا مسلک ہے، میرا نہیں، میرا یہ لوگوں کی طرف سے، اللہ نے یعنی پہلے ہی خلیفہ سے ہم جو سسٹم لے کے مطلب نبی نے نہیں کیا، آگے میں بھی یہ کہہ رہا تھا. ایسا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہی پسند کریں گے اور لوگ ہی منتخب کریں گے. دیکھو نا، جو امام العادل، نہیں امام عادل کے متعلق جو احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب، کس لیے؟ اگر اللہ کی طرف سے آنا ہے تو اتنے فضائل، اتنے مناقب، وہ جو عدل نہیں کرتا، جو انصاف نہیں کرتا، اس کے لیے اتنی مشکلات، اس کے لیے اتنی سزائیں کیوں بتائیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی، کیا ذکر کیا؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ ممبروں کو جنت کے قریب رکھ دیں گے، اس پہ کس کو بٹھائیں گے؟ انصاف کرنے والوں کو بٹھائیں گے، جو اسلامی نظام حکومت میں آتے ہوئے انصاف کریں گے، عدل کریں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو رفیق ہو، عادل ہو، اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے. شر الناس عند اللہ، اور سب سے بدترین کون ہے؟ جو امام جابر خارق، ایسا امام ظالم ہو، جابر ہو. یہ صفات ہیں، مگر اس کا انتخاب عوام کرے گی. جی عوام کرے گی. آپ کو اس کا جو میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ہم آج بھی اجماعی طور سے ڈیموکریٹک انداز سے کسی کو نمائندہ، خلیفہ، امیر بنا سکتے ہیں ان صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول نے بتایا. بالکل کوئی شورا بنا سکتی ہے، بالکل بنا سکتی ہے. علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام وہی چلائے گا جو من جانب اللہ ہوگا، اس کو ہم نہیں منتخب کر سکتے. اب میرا سوال آپ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، یہی پیٹرن فالو کرتے ہیں، یہی اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے، تو کیا حضرت امام مہدی کو ہم منتخب کریں گے یا وہ من جانب اللہ ہوں گے؟ جی سلامت رہیں، بہترین سوال. مجھ سے بغیر جواب دیں. انہوں نے آپ کو دعائیں دے دی سلامت رہنے کے، ہماری بھی آپ دعائیں، نے آپ پہلے کے لیے دعائیں دی تھی، ہماری مدد سے دعائیں دی تھی، اب ہم بھی دعائیں دیں گے. ہماری نہیں میں اس کا جواب بھی لوں گا، صرف دعا میرا کام نہیں چلے گا. جواب کیا ہے؟ کیا امام مہدی کو لوگ منتخب کریں گے یا اللہ کی طرف؟ شروع میں لوگ ہی منتخب کریں گے، لوگ ہی اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اللہ لوگوں کے دل میں ڈالیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المہدی منی من اطرتی من ولد فاطمہ، امام مہدی میرے خاندان سے، وغیرہ وغیرہ فضائل آپ کے سامنے ہی ہیں. کتنے سال حکومت کریں گے، اجل الجبہہ اکن العنف، کھلی پیشانی والے ہوں گے، اونچے ناک والے ہوں گے. پہلے فیصلہ کون کرے گا؟ کیا اللہ کوئی آسمان سے اتاریں گے؟ کہا اسمہ کا اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. اسم ابی ہی کا اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا. من ولد فاطمہ، میری خاندان فاطمہ کی. کون؟ آسمان سے تو آئیں گے نہیں، یہ اللہ بندوں کے دل میں ڈالے گا. لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، بیعت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سارے کے سارے اتفاق کر لیں گے. پھر اس کے بعد خوشحالیاں آئیں گی. پھر وہ آپ جو اصلی اسلام حکومت، اسلام میں جس ریاست کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ قائم بھی ان کو ہوتا ہے. امام مانیں گے، ہم سب بالکل مانیں گے. اگر آپ تو امام مانتے نہیں، آپ تو غیر مقلد ہیں. یہ سوال آپ نے جو ہے نا جی ٹی وی پہ بھی کیا تھا، نہیں چھوڑیں گے آپ. بالکل وہ اب جو امام ہی نہیں مانتا، امامت کا قائل نہیں ہے، وہ امام مہدی کو کیا مانے گا؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہم امام حسن، امام حسین رضی اللہ یعنی تعالیٰ، آپ تقلید کے قائل ہیں.
تقلید یہ آپ تقلید کہاں لے تقلید مہدی کی در ہے تقلید امام کی در نہیں تقلید نہیں نہیں ہے کہلاتی وہ تقلید نہیں کہلاتی وہ اتباع کا حکم دیں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کریں گے اب کوئی بندہ اگر قال اللہ قال رسول کہتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں یہ تقلید نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر اہل ذکر سے سوال کرو ان کی بات ماننا تقلید نہیں ہے اہل ذکر وہی بتائیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو خالی اتفاق کریں گے علامہ صاحب آپ کی طرف بات آ گئی کچھ باتوں سے ہاں اور کچھ اللہ باتوں کرے سے ساری باتوں سے کر لیں عرض خدمت یہ ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کیوں اللہ نے نبی کے بعد امت کی ہدایت کی خاطر سب کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں ٹوٹل 14 سے 15 بندے تھے